والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یا جو ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او یا ماتوا، خود مر گئے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلے تھے ہجرت کرنے کے لیے، اس حالت میں ہی شہید کر دیے گئے، یا پھر ان کو طبعی موت آ گئی۔ لَيَرْزُقَنَّهُمْ، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو، اللہ رزقاً حسنا، اچھا رزق۔ یہاں پر رزقاً حسنا سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ، رزقاً حسنا، اچھا رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهُوَ، البتہ وہ، خیر الرازقین، سب سے بہترین رازق ہے۔ اللہ جیسا تو کوئی رازق نہیں، اللہ تعالی بہترین رازق ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں۔ اب تو ہجرت نہیں ہے اس طرح سے پہلے جیسے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن آج بھی اگر آپ اللہ کی خاطر اپنی کسی غلط عادت کو چھوڑتے ہیں، کسی غلط کام کو چھوڑتے ہیں، کوئی ایسی بات آپ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہجرت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی خاطر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کوئی عادت تھی آپ کو اچھی لگتی تھی، کوئی ہابی تھی آپ کو اچھی لگتی تھی، لیکن اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، آپ نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ مہاجر ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے میں اس طرح سے نکلے طبعی موت آ جاتی ہے یا شہید کر دیے جاتے ہیں تو جنت فائنلی آپ کا ڈیسٹینیشن ہوگی، جنت آپ کو لازمی ملے گی، اور ایسی نعمتیں ہیں وہاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ یعنی اللہ کے راستے میں چلنا کسی صورت آپ کو نقصان نہیں دیتا۔ ضروری نہیں اس کے لیے آپ کو شہادت کا مرتبہ ملے، شہادت کا مرتبہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مہاجر پلس شہید ہو جائیں گے، لیکن یہاں آپ دیکھیے او ماتو کے الفاظ بھی آئے ہیں، یا کوئی ایسے ہی فوت ہو جائے۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، کیونکہ یہ سمپل ڈیفینیشن صحابہ کرام جانتے تھے، اسی بات کا اظہار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت میں شہداء بہت کم ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا، پھر یا رسول اللہ کون شہید ہیں، یعنی اور کون سے لوگ ہیں جو شہادت کا مرتبہ پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں طبعی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج اگر کوئی فوجی اسلامی مملکت کی حفاظت کرتے کرتے دشمنوں سے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کے نام کے آگے شہید لگتا ہے۔ دیگر جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان کے نام کے آگے شہید لگتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے۔ اور پیٹ کی بیماریاں تو آپ کو پتہ ہے کتنی ساری ہیں، کتنی خواتین پریگننسی کے دوران فوت ہو جاتی، ریزن پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا کوئی اور بیماری پیٹ کی، آنتوں کی بیماری، پیٹ کی بیماریاں تو بہت ساری ہیں۔ اس وجہ سے اس امت کے شہید بہت سارے ہوں گے۔ یہ جو لسٹ بتائی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ دیکھیں جنگیں اس طرح سے تھوڑی نہ ہو رہی ہیں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یا اسلام کا جو ابتدائی دور تھا، یہ امت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، یہ امت تو بہت بڑی ہے۔ پھر ان میں شہداء کی کاؤنٹنگ زیادہ کیسے ہوگی؟ ریزن یہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صرف ایک ہی کیٹیگری کو شہید شمار کرتے ہو تو پھر تو میری امت کے شہداء کم ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، اور یہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شہادت کا درجہ مانگا کریں، کیونکہ شہید ایک ایسی کیٹیگری ہے کہ اس کو کوئی گناہ جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا سوائے قرض کے، سیدھا جنت میں جائے گا۔
کیونکہ اللہ کے راستے میں جان دینا بہت بڑا آنر ہے. آپ کی جان اللہ کے راستے میں چلی گئی. انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان. آپ مہنگی سے مہنگی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دے دیں، لیکن آپ کی جو جان ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کی سی ہے جو نہ تو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزہ چھوڑتا ہے. یعنی ایسا شخص جو مستقل نوافل کی پابندی کرتا ہو اور روزہ بھی نہ چھوڑتا ہو، یعنی نفل روزے بھی بہت زیادہ رکھتا ہو، حتیٰ کہ مجاہد کو اللہ تعالیٰ واپس اس کے گھر اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے یا اس کو فوت کر کے جنت میں داخل کر دے. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. یعنی ایک مجاہد فی سبیل اللہ ایسا ہے جیسے اللہ کے حضور لمبے لمبے قیام کر رہا ہے، بہت سارے روزے رکھ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مجاہد کی کیٹیگری اور اپ گریڈ ہو جاتی ہے، اس کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں جب وہ واپس لوٹتا ہے اجر اور غنیمت کے ساتھ، کیونکہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ غازی کہلاتا ہے، یا پھر شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو ہے یہ بہت بڑے آنرز ہیں. اور ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں ایک چیز پڑھی کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اب ایک اور طریقے سے مجاہد فی سبیل اللہ کے یا مہاجر فی سبیل اللہ کہہ لیں آپ، اس کے درجات بتا کے آنرز بتائے جا رہے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں محاذ جنگ پر جہاد کے لیے تیار ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو وہ جو نیک عمل کرتا تھا اللہ اس کے لیے اس عمل کا ثواب جاری فرما دیتا ہے اور اس کا رزق جاری فرما دیتا ہے. اسے آزمانے والوں یعنی منکر اور نکیر کا خوف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کے خوف سے محفوظ اٹھائے گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دو بڑے بڑے خوف ہیں، منکر نکیر کا خوف بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے منکر نکیر کے بارے میں پڑھا ہے تو وہ خوفناک شکل کے دو فرشتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے. وہ اپنے ناخنوں کو کھرچ کے قبر میں داخل ہوتے ہیں زمین کی گہرائی سے، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے ہنسنے سے، مسکرانے سے، رحم کرنے سے. اور جیسے ہی وہ قبر میں آتے ہیں مردے کو بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ 3 سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنین کو اس خوف سے آزاد کر دے گا. کون سے مومن؟ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مہاجر فی سبیل اللہ ہے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے، ابھی جہاد کیا نہیں ہے اس نے. کرتا تو جانے کیا ملتا. منکر نکیر کا کوئی خوف نہیں ہوگا، آرام سے سوالوں کے جواب دے گا، پھر بہترین نیند سلا دیا جائے گا. اور جو سب سے بڑا خوف ہے وہ قیامت کے دن کا خوف ہے. آپ دیکھیں ہم سورہ حج پڑھ رہے ہیں جو بار بار آپ کو قیامت کی ریمائنڈر دیتی جا رہی ہے. قیامت کے خوف سے اللہ محفوظ رکھے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے. ہم تو چھوٹی چھوٹی سے ایفرٹس کر کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو انہی میں اٹھنا ہے. اللہ ہماری ان حقیر سی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ جیسا تو کوئی قدردان نہیں، لیکن یقین مانے ہماری ایفرٹس اس لیول کی ہے ہی نہیں جو پہلے لوگ کر گئے. میں خالد بن ولید کے بارے میں پڑھ رہی تھی، کیا صحابہ تھے ماشاءاللہ. مطلب جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب انہوں نے اپنے مذہب کو سیکیور کرنے کے لیے کوششیں کی. جب مسلمان ہو گئے تو ان کی کوششیں دگنی ہو گئی مسلمانوں کو اسلام کو سیکیور کرنے کے لیے. ہر جنگ میں اس طرح سے جاتے تھے کہ جیسے ان سے مضبوط جنگجو ہی کوئی نہیں. چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ملا ان کو. ہر جنگ یہ جیت جاتے تھے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہیں مسلمان یہ جنگ جیت کر ہی لوٹیں گے. یعنی سپہ سالار صحابہ میں سے تھے. اتنا زیادہ ہینڈ پاور تھا کہ میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. ذرا بھی نہیں ڈرتے تھے، بہت زیادہ بہادر تھے اور ان کے جسم کا کوئی حصہ زخموں کے نشان سے بچا ہوا نہیں تھا. یعنی زخم بھی بہت کھائے اور بڑے گہرے گہرے زخم کھائے کہ وہ نشان چھوڑ گئے. گہرا زخم ہی نشان چھوڑتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، مسلمانوں کو بھی آزمایا. حضرت عمر کے پاس جب یہ بات آئی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوتے ہیں مسلمان وہ جنگ ضرور جیتتے ہیں، تو حضرت عمر نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کی پوسٹ سے ہٹا دیا تاکہ مسلمانوں کے ذہن صاف ہو جائیں کہ جنگ جتواتا کون ہے؟ اللہ جتواتا ہے. نو ڈاؤٹ صحابہ کرام کی برکت سے جنگ جیتتے تھے. آپ کو پتہ ہے ایسا بھی ٹائم آیا کہ جب کوئی ایک صحابی بھی ہوتا تھا نا جنگ میں تو مسلمانوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں گے. پھر تابعین ہوتے تھے نا جنگ میں تو مسلمانوں کو یہ پتا ہوتا تھا اس تابعی کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں گے. پھر تبع تابعین تھے اگر لشکر میں تو مسلمان سمجھ جاتے تھے کہ اس انسان کی برکت سے اللہ ہمیں جنگ جتوا دے گا. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن توحید کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اینی ہاؤ مدد اللہ کی ہے، جتواتا اللہ ہے. آپ دیکھیے کہ خالد بن ولید جیسا بندہ جو اتنی بڑی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، جب ان کو معزول کیا گیا اور لوگوں نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین تھے تو پھر حضرت عمر کے دور میں کیا نہیں ہوں گے. کہا کہ اتنی بڑی پوسٹ سے آپ کو عمر نے ہٹا دیا، اچھا نہیں کیا. تو حضرت خالد بن ولید نے اتنا پیارا جواب دیا کہ جس رب نے مجھے وہ پوسٹ دی تھی اسی رب نے لے لی، میں تو اسی طرح سے کام کرتا رہوں گا. کتنا پازیٹو وہ تھے خود اور لوگوں کو بھی پازیٹو کر دیا. جو اچھی نیت سے بھی یہ بات کرنے آئے تھے اور جو بری نیت سے کرنے آئے تھے ان کے ارادوں کو ختم کر دیا. آج ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آزمائے جاتے ہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، دین کو چھوڑنے کی بات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. الحمدللہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے یہ نعمت دے دی ہے نا، ایک جگہ سے جوڑ دیا ہے جہاں الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے، تو ہم دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں. یاد رکھیے گا دینی اعتبار سے کبھی بھی مشورہ دنیاوی شخص سے نہ لیجیے گا، وہ آپ کو مس گائڈ کر دے گا، کیونکہ اس کو دین کی ورتھ پتہ ہی نہیں، اس کو آپ کی ورتھ نہیں پتا، وہ آپ کو دنیا کے اعتبار سے گائیڈ کرے گا. اور سم ٹائمز وہ ہمارے گھر والے بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس معاملے میں کس سے مشورہ کرنا چاہیے. ہم ایسے مضبوط لوگ تو ہے نہیں کہ ہم اپنے دلوں کو فوراً سے صاف کر لیں. دیکھیں شیطان جب رسولوں کو نہیں چھوڑتا، انبیاء کو نہیں چھوڑتا، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمیں کتنی باتیں ذہن میں ڈالے گا، کتنا ہمیں ورگلائے گا، اغوا کرنے کی کوشش کرے گا. آج ہم کسی بھی چور ڈاکو سے کیسے ڈرتے ہیں؟ کسی چوراہے سے آپ نکلے ہاتھ میں فون لے کے کبھی نہیں نکلیں گے، ادھر ادھر چھپائیں گے. اس سے زیادہ ہمیں شیطان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان جب اچکتا ہے نا تو آپ کو بھی پتا نہیں چلتا. اس کا اغوا اتنا خطرناک ہے. اس نے پورا کام کیا آپ کے اوپر، اس کو پتا ہے آپ کو کیسے ہاتھوں میں لینا ہے. تو ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ سیکریفائز مانگتا ہے، یہ کام قربانی مانگتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس کام میں اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. سیکریفائز ہر اعتبار سے ہو سکتی. آپ کی سیکریفائز ابھی پڑھنے کی حد تک ہے، لیکن اللہ آپ کو بھی آزمائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو اس وقت آپ کا ایمان ہے اس کے اعتبار سے آپ آزمائے جائیں گے. ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو شیطان کیسے آزماتا ہے؟ اس کو پتا ہے، یعنی شیطان کو پتا ہے آپ اپنی اسٹڈیز میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن گھر میں کچھ ایسے حالات ہوں کہ آپ اچھے سے پڑھ نہیں پا رہے تو وہ آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا. ہو ہی نہیں رہا تم سے تو چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے؟ پہلے دیکھا تھا کتنا اچھے سے پڑھ لیتی تھی، اب دیکھو پڑھ نہیں پا رہی ہو، چھوڑو یہ سب کچھ. ویسے بھی تم آج کل بہت پریشان ہو، تمہارے گھر میں 10 مسئلے چل رہے ہیں، تمہاری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، چھوڑو رہنے دو. جب یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر پڑھ لینا. کیونکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پڑھائی ہی چھوڑ دو تو آپ اس کے اغوا کو سمجھ لیں گے. لیکن ایک مومن اس کے اغوا کو بھانپ لیتا ہے.
اور یہ باتیں کرنے والے کوئی دور دراز کے پڑوسی یا علاقے کے لوگ نہیں ہوتے. یہ باتیں کرنے والے ہمارے کلوزسٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, کیونکہ شیطان آپ کو جانتا ہے کہ کیسے اچکنا ہے. اس نے پورا ورک آؤٹ کیا ہوا ہے آپ کے اوپر, تبھی تو اس کو کھلا دشمن کہا گیا ہے. آتا ہے نا قرآن پاک میں, یہ آپ کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. آج کل تو کمیونیکیشن کی یہ جو ذرائع ہیں یہ بھی آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں. آپ کسی ویڈیو پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں تو اس کے سسٹم میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ والی چیز کے لیے رک رہا ہے, اس کو امپورٹنس دے رہا ہے, تو وہ آپ کو ایسی ہی پوسٹ آپ کی ٹائم لائن پر بھیجنا شروع کر دیتا ہے. آپ کپڑے دیکھ رہے ہوں, آپ ریسیپیز دیکھ رہے ہوں, آپ کچھ اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں, آپ کی ٹائم لائن پر وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے سسٹم میں آ گیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو لائک کر رہے ہیں, اس پر آپ 2 منٹ رک رہے ہیں, 2 سیکنڈ رک رہے ہیں زیادہ. اس کا مطلب آپ کی توجہ یہ چیز لے رہی ہے. تو کیا شیطان آپ کو نہیں پہچانتا؟ وہ تو آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اس کا تو ٹارگٹ ہی آپ ہیں. اس کا ٹارگٹ وہ بندہ نہیں ہے جو سڑک پر جا رہا ہے اور نہ اس کو نماز کا ہوش ہے, نہ اذکار کا ہوش ہے, نہ صدقہ خیرات کا ہوش ہے, نہ اس کو اللہ کی فرما برداری کا ہوش ہے, نہ اس کے دل میں تقویٰ ہے. کچھ بھی اس کو فرق نہیں پڑتا. شیطان کے لیے وہ ٹارگٹ نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی شیطان بنا ہوا ہے. شیطان کے لیے ٹارگٹ آپ لوگ ہیں, اسٹاف کے لوگ ہیں. ہجرت کرنے جائیں گے تو 10 مسئلے دیکھیں گے اپنی زندگی میں. آپ کو ام سلمہ کی فیملی کی ہجرت یاد ہے؟ کیا ایک چھوٹی سی فیملی, ہسبینڈ وائف, چھوٹا سا بچہ, دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کر رہے تھے. پوری فیملی کو الگ کر دیا گیا, تتر بتر کر دیا گیا. ابو سلمہ مدینہ چلے گئے, ام سلمہ یہاں رہ گئی اور بچہ سسرال والے لے گئے. آپ دیکھیں تو صحیح, ایک ننھی سی فیملی کس طرح سے دین اسلام کے لیے بکھر گئی, منتشر ہو گئی. میں اور آپ ہوں تو کیا کریں گے؟ چھوڑو بھائی ہجرت, ایسا کس نے بولا ہے اسلام کے لیے سیکریفائس دینے کا؟ آپ دیکھیں تو صحیح, ام سلمہ نے جو برداشت کیا, ملے کون ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہوں نے سیکریفائس دی. اللہ تعالیٰ قدردانی تو دیکھیں کیسی کرتا ہے. مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر طبعی موت بھی مر گئے نا, اللہ ہمیں اپنے راستے میں موت عطا کرے. دعا کرنی چاہیے ہمیں, ہمارا لمحہ لمحہ اللہ کے راستے میں گزرے, ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے. ہے کیا دنیا میں, آج نہیں تو کل چلے جانا ہے. اور جن اولادوں کے پیچھے ہم کھپ رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ یہی دھوکہ دے جائے. کیونکہ ایسا ہوا ہے, جن چیزوں میں انسان نے دل ڈالا ہے نا اللہ کو چھوڑ کے, وہی چیزیں دغا دیتی ہیں. اللہ بتاتا ہے پھر, اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے نا مجھے چھوڑ کے, اب لے کر بیٹھو اس کو. کئی بار میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے, آپ کے سارے کام اللہ بنائے گا. آپ اپنی اولاد کو اتنا تھوڑا سا ٹائم دیں گے نا تو بھی وہ نیک اور صالح ہوگی. کیونکہ بچے جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایسے ماں باپ جن کا بچہ 10 سال کا ہو اور وہ دونوں فوت ہو جائیں, لیکن اگر اس کے پیرنٹس نیک تھے تو وہ 10 سال کا بچہ بھی بہت کچھ لے چکا اپنے ماں باپ سے, کیونکہ وہ سنتا کم ہے, دیکھتا زیادہ ہے. وہ یہ نہیں سنتا کہ پیرنٹس نے اس کو کیا کیا اسکرپٹ پڑھائی ہے, وہ یہ دیکھتا ہے ماں باپ میرے کر کیا رہے ہیں. آپ اگر شریف النفس ہیں, شریفوں کے بچے شریف ہی ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے. اور جو شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سرکش قسم کے لوگ, جھگڑالو قسم کے لوگ, ان کے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ بچے جو ہے وہ والدین کی پرچھائی ہوتا ہے, ایسے ہی نہیں کہا گیا. آپ اپنے آپ کو بس سیدھا سیدھا صراط مستقیم پر چلاتے رہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں, نمازیں خوب پڑھتے رہیں, تہجدیں پڑھتے رہیں. دیکھیں آپ کی اولاد کیسی نیک ہوتی ہے, کیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. اور اللہ کے راستے میں تھکے, ورنہ اللہ آپ کو تھکائے گا کہیں اور. یہ بات تو طے شدہ ہے, کیونکہ میں اور آپ اس دنیا میں تھکنے کے لیے بھیجے گئے, آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. سوری ٹو سے, آج اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی ہم یہاں اس دنیا میں یہ چیز لے آئیں اپنی زندگی میں, وہ چیز لے آئیں تو ہم آرام والی زندگی گزاریں گے, تو بھول جائیں, آپ کسی اور چیز میں تھکائے جائیں گے. ان الانسان فی کبد,
انسان بھیجا ہی تھکنے کے لیے گیا ہے، خوار ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں. تو اچھی بات نہیں اللہ کے راستے میں خوار ہوں. مجھے کتنے میسجز آتے ہیں، باجی اتنی پرابلمز ہیں، اتنی ڈیفیکلٹیز ہیں، ہم نہیں کر پا رہے، میں یہ نہیں کر پا رہی، میں وہ نہیں کر پا رہی. باجی نہ مجھ سے اسائنمنٹ ہو رہا ہے، نہ مجھ سے ٹیسٹ یاد ہو رہا ہے، میرا دماغ فوکس نہیں. یہی تو ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا. اب آپ پہلے پارے پہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ چھوٹے چھوٹے آئیں گے. اب آپ 17ویں پارے پر ہیں. آپ آخری اشرے پر آئیں ذرا قرآن پاک کے 21 سے 30 پر آئیں، دیکھیں پھر چھلنی اللہ کی شروع ہوگی. چھانے گا اللہ ان کو جو ہلکے پھلکے ہیں نا ایمان کے اعتبار سے، اللہ ان کو چھان کے الگ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مضبوط لوگ چاہیے. اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا فیملی ممبر، پوری پوری رات جاگتے نہیں، نیندیں حرام نہیں ہو جاتی؟ وائی ناٹ فار دین؟ کیوں نہیں جاگتے راتیں دین کے لیے؟ کیوں کم نیند نہیں کرتے دین کے لیے؟ آج اگر میری اور آپ کی طرح نیندیں پوری کرنے کی لوگ سوچتے ہوتے ہیں نا، وہ بدر والے، وہ احد والے، تو اللہ ان کو امانتاً نعاسہ نصیب نہیں کرتا. چند لمحے سو کر بھی ایسے فریش جنگ کر رہے ہیں، جنگ میدان جنگ میں. میں اور آپ تو نیندیں پوری نہ ہوں تو کلاس میں اٹینٹیو نہیں ہوتے. ہمیں پریگننسی ہو جائے تو اللہ معاف کرے کوئی بیماری لگ گئی. وہ بچے بھی جنتی تھیں عورتیں، اور جنگ میں جا کے مرہم پٹی بھی کرتی تھیں زخمیوں کو. پتہ نہیں وہ مائیں کہاں چلی گئی. تبھی تو آپ دیکھیے نا، ہم کمزور، ہمارے بچے کمزور، بچوں کے بچے کمزور، یہ نسلیں جو ہیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. ایک ماں مضبوط، بچے مضبوط. مجھے تو پرسنلی یہی فیل ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑا نا، میں نے تو برباد ہو جانا ہے. مجھے تو پرسنلی یہی فیل ہوتا ہے. اللہ میری اولاد کی حفاظت بھی نہیں کرے گا. میری حفاظت تو دور کی بات ہے. میں چل رہی ہوں تو اس کام سے چل رہی ہوں الحمدللہ. اس کام کے ذریعے جو مجھے دعائیں ملتی ہیں الحمدللہ، میرے کام سارے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. پریشانیاں، ڈیفیکلٹیز زندگی کا حصہ آتی رہیں گی. اللہ ہمیں آزمائے نہ ایسا کہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جائے. اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے. لیکن آئیں گی تو صحیح. اچھی بات نہیں کہ اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، جب اٹھیں تو اللہ ہم سے راضی ہو. کیا ہی بات ہے. یہاں جو ہم نے شہادت کا مرتبہ پڑھا نا ہجرت میں، اتنی پیاری ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی، مجھے ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ہماری رہنمائی کی ہے. آپ کو یاد ہے بئر معونہ کے موقع پر 70 صحابہ کرام سارے حافظ دھوکے سے قتل کر دیا گیا. ان کو سیرہ میں پڑھا تھا نا ہم نے، ان کے بارے میں حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصحاب بئر معونہ یعنی ان 70 صحابہ کے بارے میں روایت ہے جنہیں ایک ہی دن دھوکے سے شہید کر دیا گیا. یہ 70 صحابہ کرام حافظ القرآن تھے. ایک حافظ کو حافظ بننے میں جس مشقت سے گزرنا پڑتا ہے وہ میں اور آپ نہیں سوچ سکتے. جو حافظ ہے نا وہی سوچ سکتا ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا ناٹ این ایزی جاب. یہ سارے کے سارے حافظ تھے، اور اس ٹائم پہ یہ حافظ تھے جس ٹائم پر مسلمانوں کی جماعت بہت چھوٹی سی تھی. یہ ٹیچرز تھے سارے، 70 کے 70 ٹیچرز کو شہید کر دیا گیا. اور جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت میں ان کے لیے بد دعا اور لعنت فرمائی تھی. سوچو ان کا کیا حال ہوا ہوگا جنہوں نے ان کو شہید کیا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوسلی 1 مہینہ ان کے لیے دعائیں قنوت کی تھی اور لعنت بھیجی تھی ان پر. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دکھ تھا نا اور جو تکلیف تھی نا کہ کتنی مشکل سے یہ ٹیچرز تیار ہوئے تھے، ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی نازل ہوئے تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے تھے. بلغوا عنا قومنا ان لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. ہماری طرف سے ہماری قوم تک یہ بات پہنچا دو، یعنی یہ میسج پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے اس طرح ملاقات کی ہے کہ وہ ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمیں بھی خوش کر دیا ہے. بخاری کی روایت ہے. نو ڈاؤٹ یہ الفاظ اب صرف حدیث میں رہ گئے ہیں. یہ الفاظ کہاں موجود تھے؟ قرآن پاک میں آیت کی شکل میں موجود تھے، پھر اس کی کینسلیشن ہو گئی، لیکن حدیث میں ابھی تک یہ الفاظ موجود ہیں. ان 70 لوگوں کا کیا نقصان ہوا؟
ان کی تو بات آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں. قیامت تک ان کی سچی ناموری جاری اور ساری رہے گی، اور اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور کیا چاہیے. ابھی جو ایک عالم کو قتل کیا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اتنے بہترین عالم ماشاءاللہ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا، علماء اٹھتے جائیں گے. کیا کوئی نہیں جانتا تھا ان کو؟ ان کی شہادت کے بعد کیسی نیم فیم اللہ نے ان کو دی. ایک سر میں کوئی گولی مار دینا تو انسان مر جاتا ہے، 5 گولیاں ماری سر میں. ان کا کیا نقصان؟ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے چلے گئے. ان کے آپ لیکچر سنیں. اللہ تعالیٰ اب ان کے لیکچرز جو ہے وہ لوگوں کو سنوا رہا ہے. جو ایک گمنام مومن تھا، ایسا لگتا ہے ایک گمنام عالم، اللہ نے اس کی سچی ناموری کر دی. الحمدللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات ہے اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں. میری تو بڑی خواہش ہے کہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے راستے میں چلی جاؤں. قرآن پڑھاتے پڑھاتے مجھے موت آ جائے. قرآن کا کام کرتے کرتے اللہ موت دے دے. اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ مرنا تو سبھی نے ہے، آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. کہیں لکھ کر لگاتے ہیں گھر میں، وان اللہ لہو خیر الرازقین. رزق چاہیے نا، آج سارے رزق کی تو ٹینشن ہے. دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، آخرت بھی اچھی ہوگی. میرا تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے کہ ٹیمپرری اللہ آپ کو آزماتا ہے، لیکن جب آپ پاس ہو جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے آپ کو ایکسیس مل گیا، ایگزٹ مل گیا. لیکن چیکنگ ضرور ہوتی ہے، آپ کے صبر کی، آپ کے شکر کی، آپ کی استقامت کی چیکنگ ضرور ہوتی ہے. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، شکر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، استقامت بھی اللہ کی طرف سے. ہم کرتے کیا ہیں؟ صرف نیت، صرف ارادہ. میں چاہتی ہوں آپ اپنے ارادے مضبوط رکھیں بس، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ اللہ کرواتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اللہ سے اس حال میں ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو جائیں. یعنی پھر وہ آبویسلی آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ٹائٹل ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے نو ڈاؤٹ خاص ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف صحابہ کرام نہیں آتا. قیامت تک سابقون الاولون ان میں آئیں گے، جنہوں نے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، وہ بھی ان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ، يَرْضَوْنَهُ وہ پسند کریں گے اس کو. نہیں، آپ کی فیوریٹ جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کرے گا. ابھی آپ کوئی چوائسیز مینٹین کر سکتے ہیں کہ جنت آپ کی کیسے ہونی چاہیے؟ نہیں، آپ کی خواہش کو اللہ جانتا ہے. اللہ آپ کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِيمٌ حلیم، البتہ خوب علم والا ہے، نہایت حلم والا ہے. یہاں پر علیم کی صفت اس لیے آئی ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مرتبے کے استحقاق کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا ملے گا، یہ کیا ڈیزرو کرتا ہے. اور حلیم کی صفت اس لیے آئی ہے کہ کفر و شرک کرنے والوں کی گستاخیوں کو، نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن فوری مواخذہ نہیں کرتا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ خوب علم والا ہے، نہایت حلم والا ہے. ذالک، یہ بات، ومن، اور جو کوئی، عاقب، بدلہ لے یا پھر سزا دے، بمثل، مانند اس کے، ما عوقب بہ، جو سزا دی گئی اس کو. یہاں پر سب سے پہلے آپ ذالکہ جو اسم اشارہ ہے اس کو سمجھ لیجئے. ذالکہ یعنی پہلے جو بات ہوئی وہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، اب دوسروں کا بتایا جا رہا ہے. پچھلی 2 آیات میں مہاجر مسلمانوں کا ذکر ہے نا، جو فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، یا تو شہید کر دیے گئے یا پھر طبعی موت مر گئے. اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں،
انہیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، انہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ کتنا بدلہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَاقَبَ، اور جو کوئی بدلہ لے بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، مانند اس کے جو سزا دی گئی اس کو، یعنی جتنی زیادتی اس پر ہوئی ہے اتنا بدلہ وہ لے سکتا ہے. ایک بات تو یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ مظلوم بدلہ لے سکتا ہے، یہ اجازت اللہ کی طرف سے ہے. وہ بدلہ لے کر کوئی غلط کام نہیں کر رہا. اگر وہ بدلہ لے گا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے. ثم پھر بغیا زیادتی کی گئی علیہ اس پر، لینصرنہ اللہ البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ. لینصرنہ ہو کی ضمیر مظلوم کی طرف جا رہی ہے. ثم کو سرکل کر لیں اگر آپ. ثم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اثر نو اس پر زیادتی ہوئی، یعنی نئے سرے سے اس پر دوبارہ زیادتی ہوئی. کس پر؟ مظلوم پر. ٹھیک ہے. ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، یعنی اثر نو زیادتی کی گئی مظلوم پر، تو وہ معاف کرنے کے بعد بھی بدلہ لے سکتا ہے. اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. یعنی اللہ نے اس کو ظالم کو معاف کرنے کے بعد بھی بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد ضرور فرماتا ہے. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی، یعنی مظلوم کی اللہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لعفو غفور، البتہ معاف فرمانے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات آ رہی ہیں، عفو غفور. کیا سکھانا مطلوب ہے؟ سکھانا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اجازت کے بعد بھی بدلہ نہ لیا تو اللہ کو یہ بات پسند ہے. کیوں؟ ان اللہ لعفو غفور، یہ معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا اللہ کو بہت پسند ہے. ان صفات کے بیان سے معاف کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو بدلہ لیتا ہے جتنی اس پر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی مظلوم اگر اتنا بدلہ لے جتنی اس پر زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے. ذالک، یہ بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ، یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیر، خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر رات کا دن میں بدلنا اور دن کا رات میں بدلنا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. رات کے بعد دن ضرور آئے گا، دن کے بعد رات ضرور آئے گی. حالات ایک سے نہیں رہتے. جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جن پر ظلم ہوا ہے ان کا بدلہ خود ظالموں سے لے. اور جیسا بدلہ اللہ لے گا ویسا میں اور آپ تو لے بھی نہیں سکتے. اللہ تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لیتا ہے. ذالک، یہ بات، بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی حق ہے، یعنی اس کا دین حق ہے، اس کی ذات حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، اس کی صفات اور اس کے افعال حق ہیں، اس کا اپنے دوستوں کی مدد کرنا حق ہے دشمنوں کے مقابلے میں. ذالک بأن اللہ هو الحق. کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی. اللہ ہی حق ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے بس اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وَأَنَّ، اور بے شک، ما يدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، هو الباطل، وہ باطل ہے. حق تو اللہ ہے، اللہ کے سوا جن کو پکارا جا رہا ہے وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو العلی الکبیر، وہی بلند ہے، بہت بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی شان نرالی، اللہ کی قدرت نرالی، اللہ کے کمالات نرالے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا.
اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. جی واضح ہیں ساری آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.